اس کے بعد جو چیز ہے وہ اور انٹرسٹنگ ہے. امام کہتے ہیں من وجدہ سالہ، جس نے بھی اس کو حاصل کیا وہ ڈومیننٹ ہو گیا، وہ ڈومیننٹ رہے. سالہ بہی وہ من لم یجد ہو سیل علیہ. امام کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جس نے بھی نالج کو حاصل نہیں کیا وہ مغلوب رہے گا اور دوسرے اس پر ڈومیننٹ رہیں گے. بیچ کی سٹیج نہیں ہے، مولا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس نالج ہے، دوسرے آپ کے محتاج ہیں، اور کیونکہ دوسرے آپ کے محتاج ہیں آپ ڈومیننٹ رہو گے اور دوسرے آپ سے مغلوب رہیں گے. نالج جو ہے وہ زمانے کے حساب سے چینج ہو سکتی ہے. یعنی کہ آج جو ہے، آج جسے آپ ٹولز ہیں نالج کے، آج مثلا مثال کے طور پر فزکس ہے، سائنس، مثلا الگ الگ علوم ہیں جو دنیا کے انٹیلیجنس سائنس ہے، جو بھی آپ کہیں، آئی کہیں، جو بھی آپ کہیں، یہ چینج ہو جائیں گے. آج یہ ہیں کل وہ رہیں گے. 100 سال پہلے کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں، 100 سال بعد کچھ اور رہیں گے. لیکن قانون یہ نہیں بدلے گا، قانون یہ ہمیشہ رہے گا. ہر زمانے میں جو بھی نالج ہوگی، اس نالج کے اندر جو ڈومیننٹ ہوں گے وہ سوسائٹی میں ڈومیننٹ رہیں گے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اورنگزیب کا زمانہ ہے. ہمارے یہاں اورنگزیب بہت نیگیٹو کیریکٹر ہے. میں نہ نیگیٹو بول رہا ہوں نہ پازیٹیو بول رہا ہوں. فی الحال یہ ہے کہ جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے کالج میں وہ شاید بہتر بتا پائیں گے اورنگزیب کے 2-4 زمانے الگ الگ جو اس کی زندگی کے فیزز ہیں. فی الحال لیکن اس کے مغل زمانے کے ایک پیریڈ ہے جہاں پر برٹش ان سے ملنے آتے ہیں اور ان کا جو نمائندہ ہوتا ہے یہ ان کو اپنے کورٹ کے اندر نہیں لیتے ہیں، ان کو وہاں سے ہی واپس بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ چھوٹے سے جزیرے سے آئے ہو، آپ ہم کو پیغام دو گے. وہاں پر جو دربان تھا اسے کہتے ہیں اپنا لیٹر دے دو اور وہیں سے واپس چلے جاؤ. اور ایک زمانہ یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 فیز ہیں. مسلمز ایک زمانے میں، پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں، مسلمز ایک زمانے میں پوری دنیا میں ڈومیننٹ کلچر تھا مسلمز کا. اس کا ریزن کیا تھا؟ جب اندلس یا اٹلی کے اوپر جب مسلمانوں نے قبضہ کیا اور وہاں پر لائبریری بنائی تو وہ پورے یورپ میں سب سے بڑی لائبریری تھی اور سب سے زیادہ کتابیں مسلمان لوگ وہاں لے گئے تھے. کیونکہ اس زمانے میں علم میں، ادب میں، کلچر میں، سویلائزیشن میں مسلمان اسٹرانگ تھے اور وہ ویک تھے. 300 350 400 سال پہلے وہ برٹش کیا کھانا کھاتے تھے؟ ابلی ہوئی فش، ابلے ہوئے آلو اور نمک، یہ ان کا کھانا تھا، یہ ان کی سویلائزیشن تھی. اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تو ان کی کوئی سویلائزیشن نہیں تھی، نہ وہ ایک ویلدی کنٹری تھی. ہسٹری کا اگر مطالعہ کریں گے تو ان کے ثروت اور ان کا علم ہندوستان سے گیا ہے. یعنی ثروت اور جو ان کے اندر جو ان کی انڈسٹریل ریولوشن کے لیے جو فنڈنگ ہوئی وہ انڈیا سے ہوئی. یہاں کی دولت کو انہوں نے لے کے گئے وہاں پر. ایک زمانہ تھا جہاں مسلمان ڈومیننٹ تھے اور دوسرے چاہتے تھے مسلمانوں کی طرح بننے کے لیے. یہ سویلائزیشن کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ ڈومیننٹ ہوتے ہو اور دوسرے آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس سے نالج دور ہو جاتی ہے، آپ کے پاس نالج سے دور ہونے کی وجہ سے آپ کا ڈومینیشن بھی ختم ہو جاتا ہے. جب آپ ویک ہو جاتے ہو تو آپ کے بچے دوسرے کی طرح بننا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سماج، آپ کی سوسائٹی ابھی ویک ہے، ضعیف ہے. یہاں پر ضرورت کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ بغیر علم کے ڈومینیشن نہیں ہے. یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے. پلس ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں نیکسٹ 5 ایئرس میں کون الیکشن جیتے گا، کون ہارے گا، ہمیں اس سے کچھ ہمارے لیے پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ نیکسٹ 50 ایئرس میں ہم اپنی کمیونٹی کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں. کم سے کم یہ غور و فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. ابھی بولیں گے مولانا لوگ آتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں خالی اور چلے جاتے ہیں. یعنی جوان میں ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ 200 سال پہلے ہم مضبوط تھے. 150 سال کا پیریڈ جو ہے 1857 کے بعد انڈیا میں مسلمز کا ڈکلائن ہوتا ہے، اور 1857 کے بعد سے لے کے 1947 مسلمانوں کا سب سے ضعیف
پیریڈ تھا. اس کے بعد پارٹیشن کی وجہ سے انٹلیکچوئلس ہندوستان سے چلے جاتے ہیں اچھے خاصی تعداد میں, اور اس کے بعد رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اور ضعف میں اور ویکنیس کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. یہ ہماری ایک ہسٹری ہے, ایک برڈز آئی ویو میں نے آپ کو پریزنٹ کیا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگلے 5 ایئرس میں کیا ہونے والا ہے, اگلے 10 ایئرس میں کیا ہونے والا ہے. آپ یہ سوچیں کہ نیکسٹ 100 ایئرس میں کیا ہونے والا ہے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک سینیریو کلیئر رہے کہ 100 ایئرس اگو, 150 ایئرس اگو, 200 ایئرس اگو ہم کہاں تھے. ہم جہاں تھے ہم وہاں آ سکتے ہیں واپس, کیونکہ اس زمانے میں علم ہمارے پاس تھا. مثال کے طور پر دنیا میں سب سے پہلی فیکٹری کہاں بنی ہے؟ انڈیا میں بنی ہے. فیکٹری میں کام کرنا اور فیکٹری سسٹم سے آؤٹ پٹ دینا وہ انڈیا میں شروع ہوا تھا. میں پرو مغل نہیں ہوں, لیکن مغلز کے زمانے میں یہ ہوا تھا. آپ کمپیئر کر لیں مغلز کے زمانے کو برٹش کے زمانے سے, اگر کمپیئر کرتے ہیں تو جتنی بھوک مری برٹش کے زمانے میں ہوئی, جتنے فیمنس آئے برٹش کے زمانے میں, اتنے مغلز کے زمانے میں نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک اسلامی ماحول تھا. وہاں پر کسان کا قرضہ معاف کرنا, کیونکہ جو جورسڈکشن ہوتا ہے, جو وہ لاز ہوتے ہیں وہ اسلامک ہوتے ہیں. ابھی ہمارے بھائی نے ایک شعر پڑھا کہ ان کی عبادت فضول ہے. یہ شیعہ نظریہ نہیں ہے. شیعہ نظریہ یہ نہیں ہے کہ, میں معذرت میں آپ کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے تو پڑھا ہے, شاعر نے لکھا. شیعہ نظریہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی فقہ کے مطابق اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو ہمارے حساب سے اس کا عمل فضول نہیں ہے. اگر وہ حق کو جانتے ہوئے ڈینائی کر رہا ہے تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تب اس کا جو عمل ہے وہ ویسٹ ہے. خوب کنکلوڈ کرتا ہوں بہت جلدی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 150 سال پہلے, 200 سال پہلے وی ور اسٹرانگ, ناؤ وی آر ویک. If we work hard, in the next 150, 200 years, we'll again become dominant. But we should have that desire within us. کہ we want to become the dominant society. اب ایک سوال یہاں پر, خوب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈومیننٹ بنیں, وہ چاہتے ہیں وہ ڈومیننٹ بنیں. آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق امام علی ہے. فرق کیا ہے؟ ہم امام علی کی طرح ڈومیننٹ بننا چاہتے ہیں. جب ہم ڈومیننٹ بنیں گے تو ہمارے ملک میں 19 کروڑ لوگ بھوکے نہیں سوئیں گے. ہمارے ملک میں آج 19 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں. مولا علی کیا کرتے تھے؟ جس سماج میں رہتے تھے ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مثلا اس سماج میں یتیم بھوکے سوئے یا انسان بھوکا سوئے, رات کو بوریاں لے کے پہنچاتے تھے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ جب ہم ڈومیننٹ بنیں گے تو ہم دوسروں کا سہارا بنیں گے, دوسروں کو ہاتھ پکڑ کے دوسروں کو اوپر لے کے آئیں گے. درخت کیا ہوتا ہے؟ مضبوط جتنا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ درخت؟ یا دوسروں کو پھل دیتا ہے یا دوسروں کو سایہ دیتا ہے. لیکن مگرمچھ جتنا مضبوط ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو کھاتا ہے, دوسروں کو دبوچتا ہے. دیکھیں فرق یہ ہے کہ دونوں ڈومیننٹ ہونا چاہتے ہیں. ہم بھی ڈومیننٹ ہونا چاہتے ہیں. کیوں ہم شرمائیں؟ ہم ڈومیننٹ بننا چاہتے ہیں. نہیں, کیا فرق ہے؟ لیکن ہم ڈومیننٹ بن کے دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کا سہارا بننا چاہتے ہیں. غریبوں کا, مظلوموں کا, کسانوں کا, جو بھی ہے مظلوم ہیں ان کا ہم سہارا بننا چاہتے ہیں. یہ فرق ہے. لیکن اس کے لیے محنت کرنا ہوگا. انقلابی بننا یعنی کیا؟ انقلابی بننا یعنی کیا؟ آپ لوگ نے یہاں رہبر کا فوٹو نہیں لگایا, امام خمینی کا فوٹو نہیں لگایا, مجھے بٹھا دیے. یہ کوئی طریقہ ہے آپ لوگ کا؟ اور یہ نعرے نہیں لگایا آپ لوگ نے. دیکھیں انقلاب یعنی اس فکر کو اپنے اندر اتارنا, اس فکر کو اپنے اندر ڈال دینا. خوب ایران میں انقلاب 1979 میں آیا, ٹھیک ہے. 1979 میں علماء کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو علماء لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھا کہ پورے 75 ملین پاپولیشن میں ہم لوگ 30 ملین جو ہے یا 10 ملین مولانا بنا دیں اور یونیورسٹی وغیرہ بند کریں اور ہم لوگ جو ہیں اسلامک اسٹڈیز میں سب کو ڈال دیں. لیکن یہ انقلاب نہیں ہے. انقلاب کیا ہے؟ انقلاب یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے سنیں. انقلاب یعنی آپ ایک انقلابی امام کا انتظار کر رہے ہیں جو آ کے پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا, جو علم کا منبع رہے گا اور اس کے چاہنے والے علم کے منبع بنیں گے اپنے اپنے شہر, اپنے اپنے علاقے میں. جو مہربان ہوگا اس کے چاہنے والے مہربان ہوں گے, جو رحم دل ہوگا اس کے چاہنے والے رحم دل ہوں گے.
انقلاب یعنی یہ کہ آپ اپنے سماج میں اپنی زمانے کی سچویشن کے حساب سے ان ویلیوز کو لوکلائز کریں. انقلابی ویلیوز کو لوکلائز کرنا انقلاب ہے. کاپی پیسٹ کرنا انقلاب نہیں ہے. چپیا پہن کے اور نعرے لگانا اور یہ دس از ناٹ انقلاب. یہ وہاں کی سوسائٹی کے لیے, آپ اپنی سوسائٹی کے لیے آپ اپنے ظرف زمان کے حساب سے چیزوں کو سمجھ کے اس کو اپنے سماج کے حساب سے کریں. میں مثال دوں آپ لوگ کے لیے واضح ہو جائے. ابھی میں سجاد بھائی سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر حزب اللہ لبنان میں انقلابی ہے یا نہیں ہے؟ انقلابی ہے نا, ہے یا نہیں؟ آپ لوگ بتاتے ہیں. ہاں, حزب اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم جو ہیں وہ لبنان میں اسلامی حکومت بنانا چاہتے ہیں. کبھی کہا انہوں نے؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں کہا. پوری توجہ سے سنیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لبنان کے لیے کیا بننا چاہتے ہیں. انہوں نے لبنان میں اپنے لیے ایک نریٹو کریٹ کیا. نریٹو یعنی ایک گفتمان کو کریٹ کیا کہ لبنان کی عوام کے لیے ہم یہ ثابت کریں گے کہ لبنان کے مدافع اور لبنان کے خادم جو ہیں سب سے بڑے ہم ہیں. کرسچنز کے لیے بھی یہ ثابت ہونا چاہیے, سنی کے لیے بھی ثابت ہونا چاہیے, شیعوں کے لیے بھی ثابت ہونا چاہیے لبنان میں. اور انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا کہ آج ہر لبنانی ایک کرسچن سنگر آ کے حزب اللہ کے لیے گانا گا رہی. کیوں گانا گا رہی ہے؟ اس کو پیسہ دیا ہے. فیمس سنگر ہے, سنا ہوگا آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ, پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. ایک کانسرٹ ہو رہا ہے, کانسرٹ میں ایک کرسچن سنگر ہے, پوری آڈینس کرسچن بیٹھی ہوئی ہے, کرسچن کانسرٹ ہو رہا ہے, وہ حزب اللہ کے فیور میں گانے گا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کیا. پوری توجہ سے سنیں. انہوں نے اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کیا کہ انقلاب ان لبنان مینس واٹ. اٹ ڈزنٹ مین جسٹ ٹو کم اینڈ سے کہ یہ زندہ باد, یہ مرد آباد اور یہ فوٹو لگا دو, اور یہ اٹ ڈزنٹ مین. یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ از دا نریٹو دیٹ یو وانٹ ٹو کریٹ ان دا کنٹری دیٹ یو آر لیونگ. دس از امپورٹنٹ. یہ آپ لوگوں کو, ہم کو مل کے اپنے سماج کے حساب سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تب ہم کہیں گے کہ ہم انقلابی ہیں, تب ہم انقلاب کی خدمت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انقلاب جو ہے وہ ایک انقلاب امام زمان سے متصل ہے, اور وہ انقلاب یہاں بھی آنا ہے, پوری دنیا میں آنا ہے. ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. خوب, یہاں پر یہ آپ کو جو پوائنٹ کی طرف آپ کو یہ لے جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ رکے ہیں ایک امام کے لیے, وہ آ کے پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے. وہ ایک پرفیکٹ سسٹم لے کے آئیں گے, ہم لوگ اس کے لیے رکیں. اس پرفیکٹ سسٹم کے اندر میں کیا رول پلے کر رہا ہوں, یہ پہلا سوال ہے. مولا علی علیہ السلام کو رول ماڈل بنانا ہے الگ الگ اسپیکٹس آف لائف میں. ایک اور چیز لاسٹ میں یہ کہہ دوں کہ قوم کی کامیابی جو ہے وہ, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں الگ الگ متفرق باتیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ جو مجھے لگ رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میں چیزیں کر رہا ہوں. اس کے بعد میں سوال جواب کے لیے بھی رکوں گا, اگر جو بھی مجھے آتا ہے تھوڑا بہت یا علماء سے سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک اور ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں, پوری دنیا, پوری, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بہت, کہ ویسٹرن ورلڈ اور ویسٹرن سویلائزیشن کا جب ڈومینیشن پوری دنیا میں ہوا تو انڈیویجولزم پوری دنیا میں حاکم ہو گئی. انڈیویجولزم میں ہر انسان ہی کیئرس اباؤٹ ہم سیلف, ہز سکسیس. اور یہ اس کا ایک حصہ صحیح ہے, ایک حصہ غلط ہے. میں دونوں چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انڈیویجولزم یعنی ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ خود محوری, یعنی صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, مجھے کیا لگتا ہے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. فلاسفی آف ایتھکس میں جب بحث ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ کالڈ گڈ اینڈ ایول, اٹ از واٹ مین ڈیسائڈس. جو بھی جو ہمیں پسند آیا ہے وہ اچھا ہے, جو پسند نہیں آیا وہ اچھا نہیں ہے. کیونکہ اچھائی اور برائی بذات خود وجود نہیں رکھتی ہے, ان کا نظریہ یہ. مثال کے طور پر آج آپ ایک چیز کو بول رہے ہیں اچھی, ہو سکتا ہے 200 سال بعد وہی چیز کو لوگ کہیں بری ہے. زیادہ لوگ اگر کہہ دیں بری ہے تو بری ہو جائے گی, وہ آج اچھی ہے تو اچھی ہے. نظریہ ہے, حقیقت نہیں ہے. یہ ایک فلسفے کی بحث ہے جو مجھے نہیں کرنی ہے. لیکن انڈیویجولزم کے اندر جو اس کا رزلٹ اور جو آؤٹ پٹ آیا وہ ہر انسان خود کے بارے میں سوچ رہا ہے. کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے دنیا کے اندر. کہتے ہیں نا کٹ تھروٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کٹ تھروٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, دوسرے کا گلا کاٹو گے تب آپ آگے بڑھو گے. کٹ تھروٹ کا لٹرل میننگ تو یہی ہے نا, یعنی کہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کا گلا کاٹنا ضروری ہے.
इन्हें कट थ्रोट कंपटीशन है, दूसरे को जब तक पुश नहीं करोगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। इन्हें दूसरे को कुचलना ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। हम अपनी सक्सेस को इंडिविजुअल सक्सेस में डिफ़ाइन ना करें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम क्या तश्कीलात क्रिएट करते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्रिएट करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौम के अंदर क्या चेंज ला सकती है और उसके अंदर हमारा क्या रोल हो सकता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी फ़र्दी तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत बड़ा सर्जन बन गया, पूरे इंडिया में मेरा नाम है, वगैरह 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 सब कुछ है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, मसलन गरीब आते हैं, मैं किसी को 50,000 दे देता हूँ, 10,000 दे देता हूँ, किसी का फ़ीस भर देता हूँ, इट इज़ गुड, नॉट बैड, लेकिन दिस इज़ नॉट आइडियल। आइडियल हमारे जवानों को क्या करना है, हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की तरफ जाना है। हमें इन्हें हर जगह, हर समाज में जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की तरफ जाना है। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कौम की ज़रूरतों को पूरा करती हों। मिसाल दूँ मैं भी मेहदी रसूली जो हैं वहाँ पर नोहा, जिनका तस्बीहात हज़रत ज़हरा जो फेमस नोहा है, सुना है आप लोग ने? नहीं, तस्बीहात हज़रत ज़हरा, वो 30 साल के हैं, उनकी एज 30 साल की है, 10 साल से वो नोहे पढ़ रहे हैं, और उनके वालिद शहीद हैं, एक शहीद के बेटे हैं, और बहुत ही मुखलिस में मुलाकात हुई थी, बिल्कुल एकदम मुखलिस, घर पे उन्होंने बुलाया, घर पे बहुत एहतराम से बात की, लेकिन हमारा कोई एहतराम नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उनकी ज़ात एक बहुत ही मुखलिस मुतदय्यन इंसान है, बिल्कुल भी ईगो वगैरह कुछ नहीं। उनकी जो अंजुमन है, अक्सर उस अंजुमन में जो है 20 से 30 साल के बच्चे हैं, लड़के हैं 20 से 30 साल के, और वो अंजुमन जंजान नाम का एक शहर है छोटा सा ईरान में, वहाँ पर होते हैं वो अंजुमन का एक विंग है जो गरीबों के मेडिकल इलाज का टेक केयर करती है। उनकी अंजुमन का एक विंग है बच्चों के एजुकेशन का टेक केयर करती है। उनकी अंजुमन का एक विंग है जो गरीबों को खाना पहुंचाता है, जो वहाँ मुफलिस गरीब हैं उनके इलाके में खाना पहुंचाता है। उनकी एक अंजुमन का एक विंग है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। इन लोग अपने जंजान के अतराफ़ में बागात लेते हैं और उसमें पैसे लगाते हैं, उससे पैसे से जो इनकम आती है उससे इमाम बारगाह चलाते हैं, उससे अरबईन में जाके वो अरबईन में मौक़िब लगाते हैं। ये कौन लोग कर रहे हैं? सब जवान लड़के हैं, 20 से 30 साल के लड़के हैं, सारे जवान लड़के हैं। खुद मेहदी रसूली इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, उन्होंने PGDMS किया कुरान और हदीस में, और उसके अलावा वो जो हैं मद्दाह हैं, फेमस हैं ईरान में, और यूनिवर्सिटी में इस्लामियात पढ़ाते भी हैं 30 साल की उम्र में, और 30 साल की उम्र में इतना बड़ा सेटअप भी चलाते हैं। एक बार सदाव सीमा, वहाँ का जो यहाँ का दूरदर्शन टाइप है, वहाँ का सदाव सीमा, उन्होंने फ़ोन किया कि हम आपके रिकॉर्डिंग आपकी लाइव दिखाना चाहते हैं हमारे चैनल पे। तो उन्होंने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जवान बच्चे करेंगे और वही आपको लाइव दिखाना है। यानी वो इतना खुद किफ़ा बनाना चाहते हैं अपनी कौम को, यानी अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं अपने जवानों को। तो ये कैसे होता है? ये विजन के साथ होता है कि आपका एक विजन है, पूरी कौम को आप तब्दील करना चाहते हैं। हम लोगों का विजन ये होता है कि हमें एक सैलरी अच्छी मिल जाए, 40-50 हज़ार रुपये की एक सैलरी मिल जाए, एक जॉब मिल जाए, बीवी अच्छी मिल जाए इंशाल्लाह। जिसकी नहीं हुई हो खुदा उसको जल्द से जल्द पाकीज़ा इंशाल्लाह बीवी अता करे, और जो हमारी बहनें बैठी हैं उनको पाकीज़ा शौहर अता करे इंशाल्लाह। तो लेकिन हमारा गोल बहुत छोटा है। मौला अली के चाहने वाले का गोल छोटा नहीं होना चाहिए। मैं 2 हदीस अभी आपके सामने, अगर मौका मिला तो, अगर मिल गई दोनों हदीस, तो मैं आपके सामने पढ़ के अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपको इमाम कहते हैं कुन बईदन अलहिम्मत अलहिमा में इज़ा तलबता। इमाम कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ तुम चाहते हो, कुन बईदन अलहिमा में, इमाम कहते हैं जब भी कोई चीज़ चाहते हो तो कैसी चाहो, एम्बिशियस रहो उसके बारे में। यानी कभी भी छोटी चीज़ नहीं चाहो अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब भी कोई चीज़ तलब कर रहे हो, अपने तलब में हमेशा एम्बिशियस रहो। हमारे जवानों की एक प्रॉब्लम है कि हम एम्बिशियस नहीं हैं, हम बहुत छोटी चीज़ से राज़ी हो जाते हैं। इफ़ यू डोंट ड्रीम यू विल नेवर अचीव इट। ड्रीम बिग। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मौला अली के चाहने वालों के लिए। मौला अली भी चाहते तो एक छोटे से खाली ड्रीम रखते कि भाई मैं 10 लोगों को सही कर दूंगा, मैं नहीं। हमारे ड्रीम क्या है? पूरी कायनात में अदल इंसाफ। छोटा ड्रीम है? नहीं ना, एम्बिशियस ड्रीम है।
تو شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایمبیشیس ہونا چاہیے. ہم لوگ تو ابھی میں فی الحال لمٹ کر رہا ہوں ہماری کمیونٹی کو. ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہم دلتوں کے، کسانوں کے، مظلوموں کے، آدیواسیوں کے، ان کی کیسے خدمت کر سکیں. لیکن ابھی ہم لوگ تو خود اپنے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو وہاں کیسے پہنچیں گے؟ لیکن ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کا ویژن یہ تھا. اہل بیت یہودی کے اندر اور اس کے اندر مسلمانوں کے اندر فرق نہیں کرتے، بھوکے کو سب کو کھانا کھلاتے تھے. یہ ہمارا ویژن جو ہے وہ یہ ہے. ایک اور حدیث ہے، امام فرماتے ہیں الکرم نتیجۃ علویہ الہمہ. امام کہتے ہیں کہ جو انسان کا سٹیٹس ہے یا انسان کی ڈگنیٹی ہے، وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ انسان کتنی ہمت کرتا ہے، کتنے اس کے ارادے بلند ہیں. اگر ہمارے ارادے بلند، یعنی انسان کا اگر ارادہ ہے، مثال کے طور پر آپ ایک جوان ہیں، آپ کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں 50 سال میں کرگل کی پوزیشن کو یہاں تک لانا چاہتا ہوں. یہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، نہ کہ مجھے ایک جاب مل جائے اور ایک گاڑی مل جائے اور ایک بنگلہ مل جائے اور ایک گھر مل جائے، بیوی مل جائے، 3-4 بچے اچھے ہو جائیں انشاءاللہ، اور ہر بچے کی میں اچھی تربیت کر دوں، امام کی خدمت ہو گئی. یہ بھی اچھی چیز ہے. یہ لو لیول وہ ہے، یعنی امام کے لیے لیولس ہیں امام کی خدمت کرنے کے. کم سے کم یہ ہے، یعنی کم سے کم یہ ہے. لیکن آپ سے، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، آپ کو خدا نے موقع دیا، اپنے شہر سے باہر نکلے، دوسرے شہر میں آئے، لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، دہلی میں ہیں، اچھی یونیورسٹی کی تعلیم کو آپ کو سب موقع ملا. ایمبیشیس بنے. ایمبیشیس بنے کس چیز میں؟ آرگنائزیشنل ورک میں، انڈیویجول سکسیس میں نہیں. یعنی آپ کی سکسیس اگر انڈیویجول ہے تو ٹھیک ہے، آپ میں اور ایک دوسرے بندے میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ آپ نماز پڑھتے ہو، نماز نہیں پڑھتا ہے. مولا علی کی رول ماڈل مانتے ہیں نا. مولا علی بے چین تھے. رسول اللہ کیسے تھے؟ رسول اللہ بے چین ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دوسروں کو ہدایت نہیں ملتی تھی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. مولا علی بھی ایسے ہی تھے. آج ہمارے ملک میں جو لوگ بیچارے ضعیف ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا حق کیا ہے. اپنے حق کو مانگنے کے لیے ان کو نہیں پتہ کہ ہمارا حق کیا ہے، ہمیں مانگنا چاہیے. مثلا ہندوستان میں ہیلتھ کیئر کا سسٹم آج کیا ہے ہمیں پتہ ہے، اور ہر سال ہیلتھ کیئر کے میں پیسہ جو ہے وہ ریڈکشن ہوتا ہے. اور ہیلتھ کیئر کے ہماری دنیا میں ہماری کیا حالت ہے ہم سب جانتے ہیں. ون آف دا ورسٹ ہیلتھ کیئر سیٹ اپس ان دا ورلڈ ہمارا ہے. 132 کچھ رینک آتا ہے ہمارا 165 کنٹریز میں سے. پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، شری لنکا، ہم لوگوں سے سب ہیلتھ کیئر میں ہم سے سب اچھے ہیں، بیٹر ہیں. لیکن ویپن خریدنے میں ہم لوگ دنیا میں نمبر 1 ہیں، کیونکہ ہماری پرائرٹیز الگ ہیں. اچھا، یہ ہماری عوام کو نہیں پتہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہونا چاہیے. ایڈوکیشن ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے، ہیلتھ کیئر ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. وہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. اور یہ ضعف ہے، یعنی یہ ویکنس ہے کہ جب انسان کو یہی نہیں پتہ ہو کہ اس کے حق کیا ہے، اس کو کیا مانگنا چاہیے. یہ انسان کی ویکنس، فکری ویکنس کی نشانی ہے کہ وہ اپنی پرائرٹیز کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا. اور یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اس کی ہماری ذمہ داری تھی کہ پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. اور وہ پرائرٹیز صرف ہماری سوسائٹی تک محدود نہیں ہوتی ہے. جو ہماری پرائرٹیز ہیں وہ ہر انسان کی، ہر ہندوستانی کی پرائرٹی ہے. یہ ہماری ذمہ داری تھی، علی والوں کی ذمہ داری تھی. ہم دوسری بحثوں میں لگ گئے، ناٹ نیڈیڈ، اننیسیسری، انفروٹفل، نو آؤٹ پٹ. گھنٹوں بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں، ناٹ نیڈیڈ. اس سے کیا آؤٹ پٹ ملنے والا ہے سوسائٹی کو؟ اس سے کیا آؤٹ پٹ ملنے والا ہے ہماری قوم کو؟ اس سے ہمارے فیوچر کو، قوم کے فیوچر کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو ہم لوگ کیوں اپنے آپ کو ان چیزوں میں الجھائیں؟ بس میں کنکلوڈ کرتا ہوں، مولا علی کو رول ماڈل مانیں. العلم سلطان، نالج پاور ہے. حاصل کرو گے ڈومیننٹ بنو گے، حاصل نہیں بنو گے ڈومیننٹ نہیں بنو گے. دوسرے تم پر ڈومینیشن میں رہیں گے اگر تم نہیں حاصل کرو گے. بیچ کا راستہ نہیں ہے. آیت اللہ خامنہ نہیں کہتے ہیں بیچ کا نہیں ہے، ادھر یو آر دیر اور ہیئر. بیچ کا راستہ نہیں ہے. ہم پہلے مضبوط تھے، اگر آج محنت کریں گے، علم حاصل کریں گے. اس زمانے میں ہمارا علم الگ الگ اریگیشن میں، فیکٹری میں، بہت ساری علم میں ہم لوگ آگے تھے. یہ سب آپ لوگ طالب علم میں یوٹیوب پہ سب دیکھ سکتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں.
ہر سائنس میں سب سے پہلا ہاسپٹل ہم نے بنایا. اس ٹائم پہ ڈینٹسٹری میں ہمارا کیا تھا, اس ٹائم پہ ہر علم میں ہم لوگ جو ہے دنیا میں آگے تھے. ایک زمانہ تھا, اس لیے ہم لوگ ڈومیننٹ تھے. جب ہم لوگ ضعیف ہوئے وہاں پہ انڈسٹریل ریولیوشن آیا, وہ ان کی وہ علم میں ترقی کیے, ساتھ میں پولیٹیکل پاور گین کیا. ان لوگ ڈومیننٹ ہو گئے, ہم ویک ہو گئے. ہم علم حاصل کریں گے, ہم ڈومیننٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ جب ہم ڈومیننٹ ہوئیں گے تو ہم میں ان میں فرق کی کہ جب ہم ڈومیننٹ تھے ہم نے دوسروں کو علم دیا, جب ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے محدود کر دیا, دوسروں کو نہیں دیتے. دونوں میں فرق. ہمارے پاس پھر علم آئے گا, ہم پھر دیں گے. ہم وہ قوم نہیں ہے جو دوسروں کو محدود کر دیں گے. لیکن یہ ہم پہلے مضبوط تھے, آج کمزور ہیں, کل ہم ہو سکتے ہیں. ضرورت ہے محنت کرنا, ہارڈ ورک, پرسیویرنس, کنسسٹنسی, یہ سب چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. اس کے بعد ہم ایک تمدن کا انتظار کر رہے ہیں جو امام زمانہ کے ظہور تک ہمیں لے کے جاتا ہے. بہت محنت کرنی ہے, بہت ڈریم دیکھنی ہے, بہت آگے بڑھنا ہے. اپنے انڈیویجول سکسیس ہمارے لیے کافی نہیں ہے. انڈیویجول سکسیس کے ساتھ آرگنائزیشنل تھنکنگ, ایک مہدی رسولی, ایک نوحہ خان, ایک پورے زنجان کی پوری کمیونٹی کو مینیج کر رہا ہے. ایک نوحہ خان 30 سال کا, تو ہمارے 30 سال کے لوگ کیوں نہیں ایسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے 35 سال کے لوگ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. فکر کی ضرورت ہے, ویژن کی ضرورت ہے, کہ اگر ہم وہ ویژن لے کے چلیں کہ میری ویژن جتنی, امام نے کیا کہا کہ آپ کی قدر جتنی ہے جتنی آپ کی ہمت. میری ہمت ہی خالی اتنی ہے کہ بھائی میرے کو ایک جاب مل جائے, وہ مل جائے. میری ہمت ہی اتنی ہے تو میری قدر بھی اتنی ہوگی, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اہل بیت کے قریب لوگ وہ تھے جو لوگ جن کی ہمتیں بہت بلند تھیں. اس کے لیے قربانیاں ہیں, اس کے لیے اہل بیت ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہر چیز میں قربانیاں دینے میں, شہادت دینے میں, دوسروں کی خدمت کرنے میں, غریبوں کی مدد کرنے میں, مظلوموں کی حمایت کرنے میں, سوشل اسپیکٹ میں, پولیٹیکل اسپیکٹ میں. پولیٹیکل اسپیکٹ میں بھی ایک بات کہہ دوں, دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے اندر 2 الگ الگ باتیں ہیں نا. ان کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں ایک پیریڈ کون سا ہے جب رسول اللہ کی حیات ہے اور وہ جنگوں میں. پھر ایک پیریڈ آتا ہے 25 سال کا جب مولا علی کیا کرتے ہیں, خاموش ہیں. یعنی جو خاموش ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انقلابی نہیں ہے. آپ زمانے کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ نے دیکھا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں آپ کو کیا کرنا ہے. اسے تدبیر کہتے ہیں, اسے بصیرت کہتے ہیں. پھر مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں وہ پیریڈ آتا ہے کہ خود خلیفہ بنتے ہیں, ظاہری طور پہ خلافت ان کے پاس آتی ہے. پھر جنگیں ہیں. تو ہمارے یہاں پریگمیٹزم ہے, لیکن پریگمیٹزم وہ والا پریگمیٹزم نہیں ہے جہاں پر پریگمیٹزم یعنی تبدیل ہوتے رہنا, چینج ہوتے رہنا. یہ ویسٹ کہتا ہے کہ پریگمیٹک ہوتا ہے سب چیزیں. ہم لوگ ہدف میں پریگمیٹک نہیں ہیں, میتھڈز میں پریگمیٹزم ہمارے یہاں ہو سکتی ہے. ہدف ہمارا واضح ہے کہ ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں, ہر انسان کا خیر چاہتے ہیں. ہم صرف اپنی بھلائی نہیں چاہتے, ہم سب کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ ہمارے لیے کلیئر ہے. لیکن پریگمیٹزم کہاں آتا ہے؟ ہمارے میتھڈز میں. آج زمانہ سخت ہے تو ہم اس میتھڈ کو نہیں لیں گے, اس میتھڈ کو لیں گے. جب زمانہ ہمارے لیے ہموار ہوگا تو ہم اس میتھڈ پہ جائیں گے. تو ہم اپنے میتھڈز کو چینج کر سکتے ہیں پولیٹیکل سچویشنز میں. اہل بیت نے بھی کیا, امام حسین نے قیام کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چوتھے امام کا زمانہ آتا ہے تو اپروچ الگ ہے, چھٹے امام کا زمانہ الگ ہے, 9ویں امام کا الگ ہے, 8ویں امام کا الگ ہے. ہمیں اصول لینا ہے انقلاب کے اہل بیت سے, اور اپنے زمانے کے حساب سے ان اصولوں کو تطبیق کرنا ہے, ان اصولوں کو اپلائی کرنا ہے اپنے زمانے کے حساب سے. بس یہی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. آپ سب کو بہت مبارک ہو. اور یہ کہ مجھے سنا آپ نے اتنا دیر, اور اگر اردو کوئی غلط رہی ہوگی تو آپ بعد میں مجھے جو ہے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ. اور بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے. انشاءاللہ آپ لوگ آئندہ کے لیے امید ہیں, خود کرگل کے لیے اور ہندوستان کے لیے بھی. یعنی نہ صرف کرگل کے لیے اپنے آپ کو محدود نہ کریں, آپ آئندہ مسلمانوں کے لیے, ہندوستانیوں کے لیے بھی آپ لوگ امید ہم لوگوں سب کے لیے ہیں. جو بھی طالب علم ہیں ان کو ہم لوگ اسی نظر سے دیکھتے ہیں. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ واقعی مولا علی علیہ السلام کی سیرت پہ چل سکیں انشاءاللہ. علم میں اس مقام پر پہنچ سکیں کہ دنیا کہے کہ یہ علی والے ہیں اور ان کے یہی ڈیزرو کرتے ہیں. مولا ہم سب کو موقع دے کہ انشاءاللہ ہم سب زندگی میں ایسا کوئی ایک کام کر کے گزریں کہ وقت کے امام کو راضی کر سکیں,
اس دنیا سے جب گزریں تو ہمارا ایکیومولیشن کے مقابلے پہ ہمارا کنٹریبیوشن اس دنیا میں زیادہ ہو. ہم لوگ اس دنیا سے جب گزریں تو ایسے گزریں کہ لوگ ہمیں یاد کریں، نہ کہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم ہوں یا نہ ہوں دنیا میں کسی کو فرق نہیں پڑے. خدا رہبر معظم کو زندہ و سلامت رکھے، ان کی حفاظت کرے، آیت اللہ سیستانی کی حفاظت کرے، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت کرے، دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں ان کی حفاظت کرے، ہمارے ملک میں کسانوں کی، دلتوں کی، مظلوموں کی خدا حمایت کرے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تمام مظلومین کی حمایت کر سکیں. اور خدا ہم سب کو توفیق دے جو لوگ یہاں پر شادی شدہ نہیں ہیں ان کی جلد سے جلد خدا ان کے لیے ایک صالح ہمسر اس کے لیے فراہم کرے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد.